ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ وہ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتا؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے، لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا۔ کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں۔ رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے ہیں۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے۔ مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے۔ 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں، 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچیں کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا۔ جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچیں میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے۔ اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا۔ سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں۔ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا، یعنی ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے۔ نہ کریں ایسا۔ ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے۔ پلیز اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب، اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں،
10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔
إن شانئك هو الأبتر. بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول: جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی. آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا. قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا. تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر. بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت. کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا. پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی. اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی. اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے. جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر. رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. إن شانئك هو الأبتر. جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے. پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے. تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے. بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے. پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں. یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا. دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی. بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں. یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو. اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے.
ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہے، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے، اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیئر۔ دعا ہونے لگی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی، مولا کریم کرم فرما۔ تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہ موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے۔ کہ یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے، وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے۔ سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے رب کا فرمان، رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا، تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ یہ ہے توبہ۔ کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے،
सच्ची तौबा, बस अब नहीं करूंगा, ये कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा ही एक वाकया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत उमर का जलाल, आपकी अदालत है। एक बार आप जा रहे, एक बंदा सामने से आया, उसके हाथ में शराब की बोतल। हजरत उमर हो और शराबी शराब की बोतल के साथ पकड़ा जाए तो गया ना, रेड हैंडेड। हजरत उमर ने कहा बताओ क्या है। उसने बोतल छुपा दी, बताओ क्या है। वो बंदा कहता है हुजूर इसमें सिरका है। थी शराब, कहता है हुजूर इसमें सिरका है। हजरत उमर ने कहा दिखाओ क्या है इसमें। अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक बंदा सामने खड़ा हो, हजरत उमर यहां खड़े हैं, वो बंदा सामने खड़ा है। ये कितनी देर की बात है, कितनी देर की कॉन्वर्सेशन है, सेकंड्स। बोतल हाथ में छुपाई हुई है, कब दिखाओ क्या है। उस शराबी ने क्या किया, उसने उसी वक्त अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज बचा ले, अल्लाह उमर के आगे जलील होने से बचा ले, अब शराब नहीं पीऊंगा, अल्लाह आज पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, बस आज बचा ले मालिक। इसमें कितनी देर लगी होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर ऑफ तौबा, रेपेंटेंस। बस उसने यही तो कहा और डरते डरते बोतल बढ़ा दी हजरत उमर के हाथ में। हजरत उमर देखते हैं तो उसमें शराब नहीं, उसमें सिरका है। वो पर्दे डालने वाला है, वो सत्तार है। मगर बंदा कितना अजीब है। हम रात को गुनाह करें ना, अल्लाह सुबह नहीं बताता लोगों को, पर्दा होता है। मगर आज हाल यह है कि लोग खुद बताते हैं कि मैंने फला काम रात को किया था, मैं फला गलत जगह पर गया था। अब तो खुद हराम देखते फिर शेयर करते हैं। अल्लाह सत्तारी फरमा रहा है, सत्तार हमारे पर्दे डाल रहा है। मगर इतनी बेबाकी हो गई, इतनी जुर्रतें हो गई कि हराम देखा है मैंने, अब तुम भी देख लो। फला फिल्म देखी, फला गाने देखे, फला मैंने जरा एक फॉर्जरी का, मैंने एक जुए का तरीका सीखा, तुम भी सीखो। है गुनाह खुद भी करने, लोगों को भी गुनाहों पे लगाना है। अपनी कॉलर ट्यून में म्यूजिक ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं कि मैं सोया रहूं, मुझे कॉल करो, तुम गाने सुनो, मुझे गुनाह पहुंचाओ, थोड़े गुनाह और चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। सोचते नहीं, शेयर करते वक्त, आगे बढ़ाते वक्त हम मर जाएंगे, ये चीजें बाकी रहेंगी। वो लोग जो आज वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, थोड़े लाइक्स मिल जाए, थोड़े फॉलोवर मिल जाए, थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं, तुम सोचते नहीं दुनिया वाले लाइक करें और अल्लाह की बारगाह से तुम अनलाइक हो गए, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अनलाइक कर दिया तो किधर जाओगे। वो काम मत करो। खुदा की कसम, सारी दुनिया में मुझे कोई लाइक ना करे, मेरा अल्लाह मुझे पसंद कर ले, अल्लाह के हबीब मुझे पसंद कर ले, मुझे बहुत है, मुझे नहीं चाहिए, किसी का लाइक नहीं चाहिए। लोग राजी हो जाए, इस चक्कर में लोग अपने मालिक को नाराज कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचते हमें बख्शने वाला वही है। कितनी खूबसूरत दुआ है, ला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता या अल्लाह। अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाह बख्शे। मगर लोगों को राजी करने के लिए रब को नाराज किया जा रहा है। आज सच्ची तौबा करनी है। असल में तौबा जो है ना, पहले तौबा की तारीफ समझ लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौबा, एक्चुअल उसकी शराइत क्या है। 3 शर्तें हैं। पिछले गुनाह पर नादिम होना, शर्म आनी चाहिए, गिल्ट फील करे कि वाकई मुझसे मिस्टेक हुई है। सेकेंडली, इस वक्त इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे। हमारी तौबा भी बाज़ औक़ात तो ऐसी होती है जिसकी मजीद तौबा की आदत है। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह तौबा है, अब नमाज या अल्लाह पढ़ूंगा, कल फजर पढ़ने का प्लान नहीं है फिर भी तौबा कर रहे हैं। या अल्लाह हराम नहीं देखूंगा, कल देखने के लिए फिल्में लेकर रखी हुई हैं। ये तौबा नहीं है। तौबा की तो अब ना करने का पक्का इरादा, गुनाह छोड़ दे। हाँ, फिर अल्लाह पाक हमें बचाए, शैतान फिर अगर गुनाहों की तरफ लगा दे तो फिर तौबा करे, लेकिन तौबा करते वक्त पक्का इरादा होना चाहिए। ये तौबा है। अच्छा, अब आते हैं, इतने फजाइल हैं फिर तौबा क्यों नहीं करते। इसकी कई रीजन उलमा ने लिखे। एक रीजन पता है क्या है, गुनाहों की जो लज्जत है ना वो डायरेक्ट मिल जाती है, सवाब का इनाम तो मिलता नहीं है। इंसान जो है इसकी साइकी क्या है, जो कैश मिलता है ना वो ले लेता है, और जो बाद में मिलने वाला है उसको छोड़ देता है। लेकिन अब अगर दुनिया की लॉजिक के जरिए मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आप चिकना मत खाइएगा वरना हार्ट अटैक हो सकता है। हम हलाल खानों से रुक जाते हैं। पराठा खाना हलाल है ना, चीज खाना हलाल है ना, रुक जाते हैं। क्यों? डॉक्टर कह रहा है ज्यादा खाऊंगा तो वेन बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। आज तुम्हें डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तुमने हलाल छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सच्चे वादे फरमा रहे हैं कि हराम देखोगे तो आंखों में अजाब दिया जाएगा।
حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے ہیں، جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن، اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی، سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا، ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا۔ یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں، اس پر کیا یقین نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سچے وعدے ہیں، یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ابھی تو نوجوان ہوں، ابھی تو مزے کر لوں، پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا، تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا، اللہ اللہ ہی کروں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، امامہ بھی پہن لوں گا۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں ہے؟ اچھا رمضان تو چھوڑو، عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے کوئی ایک؟ اچھا نہیں ہے، چلو عید کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے، اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے؟ دیکھیں دنیا میں ہم ایک سیکوینس سے آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے تھے، پھر والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے، پھر میرے پوتے، ایسا ہی ہے نا؟ جانے کی سیکوینس یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس ہو، دادا موجود ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ جانے میں ہم سب کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری کب باری آئے گی، تو توبہ فوراً کرنی ہے، گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنی ہے۔ ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں، یار یہ جو انجوائمنٹ ہے، پارٹی شارٹی ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف۔ یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اب ذرا اس کا جواب سن لینا، اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دو دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے، ویجیٹیرین سمجھتے ہیں، سبزی کھاتا ہے، وہ گوشت کھاتا ہی نہیں۔ اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار، اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تو مٹن۔ کہتا نہیں بھائی، اس دال میں جو مزہ ہے نا، پالک میں جو مزہ ہے، سلاد میں جو مزہ ہے، اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن دوستوں نے پلان کیا، اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دی۔ چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار، یار یہ تو بڑی کمال کی، میں ساری زندگی سبزی ہی کھاتا رہا، ہٹاؤ اس کو ذرا مٹن چکھاؤ۔ اوئے ہوئے اور بڑی نعمت۔ اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے، میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا۔ ایگزامپل کے لیے سمجھائیے، اب ذرا تسلی سے سمجھنا۔ جس کو اصل میں فلموں، ڈراموں، گانوں باجوں، شراب کی محفلیں، جوئے کی محفلیں اور رنگ و سرور اور جس کو حرام محفلیں کہیں، اس کا لطف ہے نا، اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعت خوانی کا لطف کیا ہے۔ اس نے کبھی یاد رسول میں آنسو بہائے ہی نہیں ہیں۔ اس کو بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں بڑا لطف آتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول میں جب رات گزرتی ہے، یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو، تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے، وضو کر کے کیسا ریلیکس فیل کرتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیسا برڈن ریلیز ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتا ہے مزہ ہی اسی میں ہے۔ ارے اس میں مزہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، مینوفیکچررز نوز ویری ویل، بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے۔ آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں ساتھ ایک کتاب آتی ہے، گھڑی خریدتے ہیں چھوٹی سی بک آتی ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، کون سا بٹن کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کون بتائے گا سکون کہاں ہے؟ اللہ ہی بتائے گا نا۔ اللہ نے بنایا، وہ خالق ہے، سکون کدھر ہے وہ بتائے گا، مزہ کدھر ہے وہ بتائے گا۔ اس نے اپنے کلام میں بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ چین یہی ہے، بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ لیکن چین سے دور رہو گے۔ اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی، میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، نیند آنے لگتی ہے، بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے، 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی ہے، نیند آتی تو اڑ جاتی ہے، اللہ اللہ کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں چین اس میں ہے، سکون اس میں ہے، مجھے تو سکون نہیں ملتا، میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں۔ ہاں اب اس کا جواب لے جاؤ، پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، روایتوں کا مضمون ہے۔ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے، اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر۔ باہر جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے، پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے۔ تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی گئی۔ ہمارا حال برا ہے،
ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے. یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بجے بیان ختم ہوگا, ابھی تک تو ختم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے, وہ امام صاحب کی خیر نہیں, اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو میں ٹینشن شروع ہو گئی. تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے, اس میں پرابلم ہمارا ہے. اس کا مطلب there is something bad in my heart. مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا؟ نبی پاک فرما رہے چین, اور لوگوں کو آتا ہے, جس کو نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں آتا. یقین کرے الحمدللہ اس وقت پوچھو کئی دل ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا. خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے کہ کتنا لطف آ رہا ہے, کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا ریب کتاب ہے نا, قرآن میں تو شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس کا مطلب میرے دل میں پرابلم ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں, کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, پینا بھی اچھا, بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی, لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ, کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے. کھانا تو پڑے گا نا, تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا. بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, کرتے رہنا کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا, ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے, نبی پاک کا نام لوگے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا, ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے, ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد, اللہ سے دور مت جانا, آج توبہ کر کے جانا ہے. میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں, جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی, پھر لوگ دور چلے جائیں گے. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے, اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا. اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو. اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا, اس بار میں جڑا رہوں گا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں, میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں, سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا what is the reason of روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے. What is the reason? Because لعلکم تتقون, اے ایمان والو تاکہ تم تقوی حاصل کرو. ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے, اللہ کے قریب کرنے آئے تھے. اچھا انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں. افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا, چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا. کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے, فروٹ نہیں کھا رہے, وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے, ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے, وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تم پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے, تم مسجد سے دور ہو گئے, تم حرام کاموں میں چلے گئے ہیں؟ پلیز یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا, بچے سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں. رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی گئی کہ 30 دن بند کر دیا, مہینہ پورا اسے, اے میرے بندو نمازیں پڑھ لو, تلاوت کر لو, تقوی حاصل کر لو, اب تیار ہو جاؤ, تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے. مگر لگتا ایسا ہے کہ پہلی رات ہی بولڈ ہو جاتے ہیں, ادھر چاند نظر آیا ادھر مسجد ویران. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ بولتے نہیں ہم, لیکن کیا میسج جا رہا ہے؟ شیطان تو بند تھا نا تب ہم اللہ کے بندے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, ہم تیرا استقبال ویلکم کریں گے تجھے, اب تیری رضا والے کام کریں گے. یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہوں گی باتیں, یہ انداز, یہ سٹائل, یہ میسج. ارے دو شیطان کو جواب کہ تجھے اب جو کرنا ہے کر لے, ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے ہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے, اب تو نہیں بہکا سکے گا. ہمیں مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی قضا نہیں ہوگی, ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, حرام نہیں دیکھیں گے, حرام نہیں سنیں گے, حرام نہیں بولیں گے. ہاں پھر مانگیں گے اللہ سے, اللہ توبہ کی تو ہے, بچانا تو نے ہے,
ہم کمزور ہیں، ہم نے پہلے بھی توبہ کی، شیطان کھینچ لیتا ہے، ڈال دیتا ہے گناہ میں۔ اللہ تو مدد کرنا، ہماری کمزور ہے، شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک۔ یہ ہم اللہ سے مانگیں گے، مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا، اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا، اور پھر اس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا۔ وہ سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اب اچھا ماحول اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیک بھی بننا چاہوں اور شرابیوں میں رہوں، میں ایسے لوگوں میں رہوں کہ نماز پڑھوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے بھی تو دوست ہیں نا کہ نماز رمضان کے بعد نماز پڑھے، بولے کیا ہو گیا بھائی، خیر تو ہے، بس جمعہ پڑھ لینا، تو کدھر جا رہا ہے؟ ایسے دوست نہیں چاہیے جو میری نیکی میں رکاوٹ بنے۔ اگر آپ کو نیک بننا ہے تو نیک ماحول اپنا ہے۔ اللہ نے دعوت اسلامی کا ماحول دیا ہے، خدا کی قسم یہ احسان ہے اس امت پر، امیر اہل سنت کا، لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں تو اپنی اوقات بھی یاد ہے ہم کیا تھے، اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھی کہاں ہوتے۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر چینج ہونا چاہتے ہو نا، اگر اب واقعی نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ایسی محفل تلاش کر کے ڈھونڈیں تاکہ ہمارے دل پر اثر رہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، اور ہم بدل جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف۔ ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور، اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے ماہ رمضان میں روزانہ لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے مولا، اے اللہ آج ہم نے تیری رحمت کا بیان سنا ہے، اے اللہ مانتے ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اقبال کرتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کیے، لوگ نہ دیکھ لے اس بات کا خیال رکھا، تو دیکھتا رہا، ہمیں معلوم تھا پھر بھی گناہ کیے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرے، تو انصاف کرے تو یہ عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مولا ہم تیرے عدل کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیری قسم تو نے ہمیں معاف کر دیا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت بہت بڑی ہے اللہ، کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آج ہماری فائنل مغفرت فرما دے، ہمیں جنت الفردوس کا مجدہ عطا کر دے، جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دے دے۔ اے اللہ میں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کیجیو۔ اے کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو مارے جائیں گے۔ اے اللہ آپ کے جیسے بھی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تیرے حبیب بہت خوش ہوں گے، محبوب پاک کی رضا کا واسطہ اے اللہ آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، گنبد خضرا کا واسطہ بخش دے، سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے، ریاض الجنہ کا واسطہ بخش دے۔
مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ بخش دے، کعبے کا واسطہ بخش دے، کعبے کے دروازے کا واسطہ بخش دے، مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے، نبی پاک کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے، امام حسین کا واسطہ بخش دے، امام حسن کا واسطہ بخش دے، پنجتن پاک کا واسطہ بخش دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ بخش دے، کربلا والوں کے واسطے بخش دے، بدر والوں کے واسطے بخش دے، احد والوں کے واسطے بخش دے، اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے، جو واسطہ تیرے دربار میں قبول ہے اللہ اس کا واسطہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، اے اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، تیری قسم ہم تیرے نافرمان نہیں رہنا چاہتے، ہم اچھا بننا چاہتے بن نہیں پاتے اللہ، اے اللہ ہمیں شیطان مردود گناہوں میں لگا دیتا ہے، اے اللہ آج تیرے گھر میں بیٹھے سچی توبہ کرتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، اور اے اللہ اب تو ہی مدد فرما، اے اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہم خود بھی تھک گئے مولا گناہ کر کر کے، اب گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی پرہیزگار والی اخلاص والی زندگی عطا فرما، اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے دل لگا رہے، اے اللہ کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، حرام روزی سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام میں ہم سب کی جان چھڑا دے، اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اے اللہ ان کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے بچے بچیاں پریشان ہیں ان کے گھروں میں مسائل ہیں، اے اللہ ان بچے بچیوں کو بھی سکھ عطا فرما، اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ اے رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، اے اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اے شفا دینے والے شفا عطا فرما، جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما، اسی سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، میرے مولا ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد